صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یعنی اس مسجد یعنی مسجد قباء شریف میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ سنن ابن ماجہ میں ابو ایوب جابر وانس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی، تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے؟ عرض کی نماز کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ فرمایا تو وہی ہے، اس کا التزام رکھو۔ ابو داؤد ابن ماجہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ پاخانے جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، تو جب کوئی بیت الخلاء کو جائے یہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ صحیحین میں یہ دعا یوں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترمذی کی روایت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ جن کی آنکھوں اور بنی آدم کے ستر میں پردہ یہ ہے کہ جب پاخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے۔ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو یوں فرماتے، غفرانک۔ ابن ماجہ کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یوں ہے کہ جب بیت الخلاء سے تشریف لاتے تو یہ فرماتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ حسن حسین میں یہ ہے کہ یوں فرماتے، الحمدللہ الذی اخرج من بطنی ما یضرنی وابقى فیہ ما ینفعنی۔ متعدد کتب میں بکثرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پاخانے کو جاؤ تو قبلہ کو نہ منہ کرو نہ پیٹھ، اور عضو تناسل کو داہنے ہاتھ سے چھونے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، انس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب بیت الخلاء کو جاتے انگوٹھی اتار لیتے کہ اس میں نام مبارک کندہ تھا۔ ابو داؤد، ترمذی نے انہی سے روایت کی کہ جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو کپڑا نہ ہٹاتے تا وقتے کے زمین سے قریب نہ ہو جائیں۔ ابو داؤد و جابر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ حضور جب قضاء حاجت کو تشریف لے آتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ترمذی اور نسائی نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کہ وہ تمہارے بھائیوں جن کی خوراک ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ کوئلے سے بھی ممانعت فرمائے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کوئی غسل خانہ میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وسوسے اس سے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد، نسائی، عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے ممانعت فرمائی۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور نے فرمایا، تین چیزیں جو سبب لعنت ہیں ان سے بچو، گھاٹ پر اور بیچ راستہ اور درخت کے سائے میں پیشاب کرنا۔ امام احمد و ترمذی و نسائی، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی یہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اسے سچا نہ جانو، حضور نہیں پیشاب فرماتے مگر بیٹھ کر۔ امام ابو داؤد
امام احمد و ابو داؤد ابن ماجہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو شخص پاخانہ کو جائیں اور سطر کھول کر بات کریں تو اللہ اس پر غضب فرماتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر گزر فرمایا تو یہ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات میں معذب نہیں ہے، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر حضور نے کھجور کی ایک تر شاخ لے کر اس کے دو حصے کیے، ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا نصب فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کیا؟ فرمایا اس امید پر کہ جب تک یہ خشک نہ ہو ان پر عذاب میں تخفیف ہو۔ یہ ہر بیان سے پہلے آیت کریمہ لکھتے ہیں، حدیث شریف لکھتے ہیں، پھر مسائل بیان کرتے ہیں تاکہ حدیث شریف کی بھی برکت مل جائے اور آیت کریمہ اگر اس سلسلے میں ہے اس کی بات نہیں۔ تو 11 پارے کی ایک آیت بھی پیش کیا انہوں نے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ یعنی مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو پاکی رہنے کو خوب پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی حضور نے پوچھا ان سے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، تمہاری تعریف آئی ہے، تم لوگ طہارت کس طرح لیتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں یعنی جب استنجا وغیرہ ہوتا ہے، اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ڈھیلا سے بھی جب سوکھ گیا تو وہ پاکی ہے، لیکن باضابطہ اس سے ہم کیا کرتے ہیں، پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی ہے، مطلب یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہاری تعریف ہوئی، تو اس کو لازم رکھو، مطلب اس کو کرتے رہو۔ تو آج بھی اب چونکہ اس وقت زمانہ نزول تھا، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، تو جو جیسا کر رہے ہو آیت کریمہ بھی اتر رہی ہے۔ آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کی ادا رب کو پسند ہے، لیکن کوئی نبی ہی نہیں جو بتائے، وہی کا سلسلہ موقوف ہے نا۔ ممکن ہے کہ ایسے بندے ہوں جن کی ادا رب کو پیاری ہو، لہذا جو پاکی پسند فرماتے ہیں وہ پاکی کرتے رہیں، اور جتنا زیادہ بچتے رہیں وہ رب کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر دعا کے تعلق سے آپ نے سنا کہ دعا جو پڑھی جاتی ہے جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہیں میں آیا اللہم ان الخبث والخبائث، یعنی اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں خبیث مرد اور خبیث عورتوں سے۔ اس میں جو خبیث مرد ہیں اور جو خبیث عورتیں ہیں دونوں سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ آپ نے سنا، یعنی یہ پڑھ لے اس کا معنی یہ۔ پھر آپ نے سنا کہ جن جو شیطان ہے یہ باضابطہ تکتا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے آدمی کا کھانا کیا تو سطر کھلا تو سطر کو یہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو پردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، پردہ ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ کھولے ہوئے ہیں اس کو نظر نہیں آتا۔ تو رب کی حکمت سبحان اللہ یہ بتا دیا گیا تو پتہ چل گیا۔ اب باقی باتوں میں کیا حکمتیں ہیں وہ تو رب جانے اور اس کا محبوب جانے۔ جہاں سے پردے ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کرتے رہیں، جو کام کا حکم ہے وہ کام کرتے رہیں۔ پھر آپ نے سنا کہ جب نکلتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے غفرانک، کیا کہتے تھے، غفران، تیرے لیے بخشش ہے۔ اور یہ بھی دعا فرماتے تھے جب باہر تشریف لاتے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے اذیت والی چیز دور کی اور ہم کو عافیت دی۔ پیٹ میں پخانا رہ جائے کتنی بے چینی ہوتی ہے جی، جب نہیں جن کو ہوتا دیکھیے کیسے کیسے کیا پریشانی، وہ بے چینی ہوتی ہے، پیشاب نہیں ہو رہا، پیشاب نہیں ہو رہا، تو اذیت ہے، یعنی اب جو خلاصہ ہو جانا یہ رب کی رحمت ہے۔ تو یہ بھی تعریف کا مستحق، سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی وہاں پر بھی اللہ کی تعریف کرے۔ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے یہ اذیت والی چیز کیا کی، دور کی، وعافانی، اور آرام دیا۔ کتنا آرام ملتا ہے یہ دعا باضابطہ پڑھ کے وہ عملاً بھی بتاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان جب جاتا ہے تو ایسا کہتا ہے۔ اس کے بعد ایک دعا، اس میں ایک دوسری دعا بھی ہے
اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ الذی اخرج من بطنی ما ضرنی وابقى فیہ ما ينفعنی. اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے پیٹ سے وہ چیز نکال دیا جو مجھے نقصان دیتا اور اس چیز کو چھوڑ دیا جو مجھے فائدہ دے گا. سبحان اللہ. آدمی جو کھانا کھاتا ہے پورا نہیں نکلتا جی، پورا نہیں نکلتا. جو غلاظت بن گئی اب آپ کو نقصان کریں گی وہ چیزیں نکل گئی. سبحان اللہ. جو بلڈ بن رہا ہے، خون بن رہا ہے اور دیگر چیزیں میں جا رہی ہیں وہ چیزیں باقی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی دعا فرماتے تھے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے وہ چیز نکال دی جو ہم کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ نکال دیا، اور جو فائدہ دیتا ہے اس کو رکھے ہوا ہے. اگر سب نکل جائے جناب کمزور ہو جائے گا نا. ان کو خوب لیٹرین ہوتا نا، بڑا لیٹرین ہوتا دیکھیں نا، روکنے کی دوا لی جا رہی ہے. سبھی آدمی کر دے گا تو پھر رہے گا کچھ. ہاں یہ رب کی نعمت. سبحان اللہ. سبحان. پھر طریقے میں آپ نے سماعت کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پاخانے کو جاؤ تو نہ ادھر منہ کرو نہ پیٹ کرو. نہ ادھر منہ رہے نہ ہی پیٹ رہے، یہ دونوں سے منع فرمایا. اور اسی حدیث میں یہ بھی آئی عضو تناسل، اس سے پیشاب کیا جاتا ہے، اس کو عضو تناسل. عضو تناسل کو داہنے ہاتھ سے چھونے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. ظاہر سی بات ہے یہ ہاتھ اشرف ہے، اس سے کھایا جاتا ہے، اس کام کے لیے بایاں ہاتھ. اس سے باضابطہ سرکار نے منع بھی فرما دیا. سبحان اللہ. یہ اسلام کہ جو آپ کے ایک ایک چیز کی تعلیم دیتے، آپ کو استنجا بھی کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا، ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. پھر ایک حدیث آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کو جاتے، جیسے آدمی کا بسا اوقات انگوٹھی پہنے رہتا ہے، انگوٹھی میں کلمہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے یا اور کوئی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک نام کندھا تھا، حضور کا نام ہی لکھا ہوا تھا انگوٹھی میں. تو جب حضور بیت الخلاء جاتے تھے انگوٹھی اتار لیتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ ہماری بھی انگوٹھی میں اگر کوئی ایسی چیز لکھی رہے تو کیا کر لیں، اتار لیں، پھر استنجا کریں. ہو گیا. پھر آپ نے سنا کہ اب چونکہ ابھی تو باضابطہ بنا ہوا ہے بھائی، لیٹرین ہے، فلاں ہے، کنا ہے، باضابطہ بنا ہوا ہے. پہلے تو ہم تو لوگ کہاں جاتے تھے؟ جنگل، ہاں میدان میں. بہت زمانے تک قریب تک لوگ میدان گئے ہیں. ہاں. اور اس کا ایک الگ فائدہ بھی تھا، اس کا ایک الگ فائدہ بھی تھا. تہذیب نے بیماری بھی پیدا کر دی. گھر میں جو لیٹرین ہو گیا تو ایک بیماری خیر بہرحال. تو اس میں اب ظاہر سے باتیں جا رہے ہیں. تو جب حضور قضاء حاجت کو جاتے، ارادہ فرماتے، تو کپڑا دم اس وقت ہٹاتے تہبند وغیرہ جب زمین سے قریب ہو جاتے. اس سے ان بوڑھوں کو سبق لینا چاہیے جو یہیں سے جا رہے ہیں، یہیں سے اٹھاتے ہوئے جاتے ہیں. یہ استنجا ابھی ایک بانس دور ہے وہیں سے اٹھا لیا پورا، خود بھی گناہ ہو رہا ہے اور جو اس کے سطر کو دیکھ رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. تو زمین سے قریب. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ باضابطہ تو بھائی بنا ہوا ہے، تو جب تک اندر نہ چل جائے تب تک نہ اٹھا. یہ بھی طریقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا. صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے دیکھ کر کے ہم لوگوں کو بتایا کہ جب تک حضور زمین سے قریب نہ ہو جاتے تھے نہ ہٹاتے تھے. مطلب ہم لوگوں کو بتایا جا رہا کہ تم لوگ ایسے ہی کرو. پھر آپ نے سنا کہ ابھی وہی کہ قضاء حاجت کو کہاں جاتے تھے؟ کھلے میدان میں. تو اتنی دور چلے جاتے تھے، اتنی دور کہ نظر نہیں آتے. یہ بھی طریقہ، مطلب جیسے کہ آپ مان لیں وہیں پہ ہیں، آپ لاؤ یہیں پہ کر لیں. پردہ، انتہائی شرم. سرکار اتنی شرماتے تھے کہ روایت میں آیا ہے کہ جیسے باکرہ لڑکی شرماتی. باکرہ بولتے ہیں دم شرمیلی لڑکی کو جس کی شادی نہ ہو، قریب البلوغ ہو، تو شرم و حیا میں بہت شرمائے گی. جس کے اندر حیا ہوگا اس سے زیادہ حضور شرم کرتے تھے. شرم. اس لیے کیا کہاں جاتے تھے؟ دور چلے جاتے تھے کہ نظر نہیں آ رہے، وہاں جا کر کے استنجا فرمایا. باقی انشاءاللہ تعالی کر سکتے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کریم کار سادہ بندہ نوازا مولا کریم تیری بخشی ہوئی توفیق سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف اور آیت کریمہ پڑھی گئی، ترجمے بھی پڑھے گئے. مولا کریم جو سیکھا گیا سکھایا گیا اسے ذہن میں، دل میں، دماغ میں محفوظ فرما.
اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس عمل پر ثواب عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان کی لذت نماز کی حضوری نصیب فرما، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما، طالب علم دین میں ہم لوگوں کا حشر فرما، بے حساب و کتاب مغفرت فرما دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔